نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام میں تشریف فرما جملہ اللہ کے عزت حفاظ کرام، ائمہ کرام، علماء کرام، بالخصوص محترم مقام حافظ القاری محمد مظہر نقشبندی صاحب، صدر منہاج القرآن علماء کونسل ڈسٹرکٹ جنوں، محترم حافظ سلطان صاحب امام مسجد اعظم، جملہ ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جملہ میزبان بالخصوص محترم چودھری طارق صاحب، چودھری عمران صاحب، مہمان خصوصی جناب راجہ کامران صاحب، راجہ کامران حیات صاحب، اور جملہ معزز مہمانان ذی وقار، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، توفیق الہی سے آج کا خوبصورت پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں بالخصوص برادر مکرم محمد وقاص صاحب کا، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے مجھے دعوت دی۔ وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو باقی سب احباب کا بہت شکریہ۔ بڑی خوبصورت محفل ہو رہی ہے، تو تلاوت ثناخانی حافظ صاحب نے بہت پیارے کلام پڑھے ہیں، بہت پیارے کلام، لکھی بھی مجلس میں ایک بڑا ایک ماحول پیدا کیا۔ آپ کے ذوق نے بھی اس محفل کو رنگ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا، ٹو دی پوائنٹ کو دو چار باتیں کرنی ہیں۔ تو میں نے اپنی گفتگو کے سرنامہ بیان کے طور پر جو آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ اسی کے تحت ہم اگلی بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ ہے اور 61 نمبر سورہ ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا، یہ بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ان کی قوم کا نام ہے۔ میں بنی اسرائیل،
میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دو ڈیوٹیاں ہیں اللہ کی معرفت کا شعور دینے کے ساتھ ساتھ، دو ڈیوٹیاں۔ ایک ڈیوٹی ہے کہ اپنے سے پہلے والی کتاب جس کا نام ہے تورات، اس کی تصدیق کرنی کہ وہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری ڈیوٹی ہے وہ مبشر، تمہیں خوشخبری دینی بے رسول، ایک بہت شان والے رسول یاتی جو تشریف لائیں گے من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اور ان کا نام نامی، اسم گرامی آسمانی کائنات پر احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ اسی آیت کے ذیل میں ابن عساکر نے ایک روایت کوٹ کی ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خمسۃ بشر بہم قبل ان یکون، وہ فرماتے ہیں کہ 5 ہستیاں اس روئے زمین پر ایسی ہیں کہ جو ابھی فزیکل جسماً ظاہراً دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی، لیکن ان کے آنے کی خبر اللہ نے ان کے آنے سے پہلے دے دی۔ پہلی ہستی کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسری ہستی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسری ہستی کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور چوتھی ہستی کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہستی کا نام میرے اور آپ کے آقا نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 ہستیاں وہ ہیں جو ابھی جسماً یا فزیکل دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ان کے آنے کی خبر اللہ نے آنے سے پہلے دی۔ پہلی ہستی کا ذکر اگر قرآن پاک میں پڑھنا چاہیں ڈیپلی تو سورہ ہود ہے 11 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 71، وہاں سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ پریشان رہتی کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ کریم نے جبریل کو ایک دن بھیجا کہ جا کے سارہ کو خبر دو کہ میں اگر ہاجرہ کی جھولی کو بھر سکتا ہوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تمہیں بھی بیٹا دے سکتا ہوں۔ تو یوں ارشاد فرمایا فبشرناہا باسحاق، اے سارہ تمہیں اسحاق کی آمد کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ بات سن کے تو حضرت سارہ شرما گئی۔ قرآن فرماتا ہے فضاحکت، ان کے لبوں پہ سمائل آئی، وہ شرما گئی۔ یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ فرمایا وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، تمہیں میں اسحاق کے بعد یعقوب کے آنے کی خبر بھی سناتا ہوں۔ ان دونوں نبیوں کی خبر اللہ نے اس وقت دی جب وہ ابھی دنیا میں آ ہی نہیں تھے، آنے سے پہلے اللہ نے خبر دی۔ تیسری ہستی کا ذکر پڑھنا چاہیں سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 2 سے لے کر 15 تک یہ سارا جو بیان ہے پورے رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد، یعنی ان کی دنیا میں آنے کا ذکر، وہ آئے کیسے، دعا کس نے کی، ان کا نام کیا رکھا گیا، اس وقت حالات کیا تھے، یہ سارا میلاد ہی ہوتا ہے، یہی ولادت ہوتی ہے، یہی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کو اللہ نے بیان کیا کہ جب زکریا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ربی انی
وہن العظم منی، کہ میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا اتر آیا، مگر مجھے یہ بھی علم ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کیا مولا میں اگر تیری بارگاہ سے کچھ مانگوں تو کبھی بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا بتا زکریا کیا چاہتا ہے؟ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، پہلے عاجزی کا اظہار کرو اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سے جو مانگنا ہے وہ مانگے۔ پہلے عاجزی دیکھا تو انہوں نے عاجزی پہلے دیکھا، مولا میں بوڑھا ہو گیا، سر میں بڑھاپا آ گیا، اس طرح کی بات، مولا یہ بھی یقین ہے کہ تو مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو آگے سے آواز آئی، اچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا رب ہب لی فہب لی من لدنک ولیہ، مولا مجھے اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، جاؤ تمہیں ایک بیٹے کی آمد کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اسمہ یحییٰ، اور نام ان کا ہوگا یحییٰ۔ آگے پھر سارا بیان ان کے میلاد کا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کا میلاد آیت نمبر 15 پہ جا کے ختم کیا، آیت نمبر 15 پہ جا کے ختم کیا میلاد۔ اور میلاد ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ جب ختم کریں گے یہ محفل تو ایک طریقے کے ساتھ ہی کریں گے نا، وہ سارے کھڑے ہو کے اینڈ پہ عرض کریں گے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، یا پڑھیں گے یا نبی سلام علیکم، یعنی آپ بھی اپنی محفل کا اختتام سلام پر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے جب میلاد نامہ یحییٰ بیان کیا، آیت نمبر 15 پہ جا کے یہ میلاد نامہ چیپٹر کلوز کیا، یہ بات کر کے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اس دن پر سلام ہو جس دن یحییٰ کا میلاد ہوا۔ گویا آپ جو کچھ حضور کے میلاد میں کرتے ہیں اس کے پیچھے یا قرآن کی آیات ہیں یا مصطفیٰ کے فرامین ہیں۔ آیت نمبر 16 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کے الفاظ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد شروع ہو۔ مریم علیہ السلام کو خبر دی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم تمہیں بھی ایک بیٹے کی آمد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد شروع، پھر آگے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تولد کے بعد جو حضرت مریم علیہ السلام کو دردیں ہوئی تھی، میں اور آپ بیان کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں، رب نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ جملے نکلے مِتُّ قبل ہاذ، مولا میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی۔ اللہ نے یہ لفظ بھی قرآن کا حصہ بنا دیا، یہاں تک کہ کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اوپر ایک ٹہنی لٹک رہی ہے، اس کے ساتھ گچھا ہے کھجوروں کا۔ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کی گود میں آئے، اللہ پاک نے حضرت مریم سے فرمایا وَهُزِّي، اس کو ہلاؤ، مریم اس ٹہنی کو ہلاؤ، تو کیا ہوگا؟ آگے فرمایا وَتُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجوریں نیچے گری۔ اب فرمایا مریم فَكُلِي، ان کو کھا لو، وَاشْرَبِي، پی لو پانی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اس بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ مولا یہ سارا اہتمام انسان کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ تیرے بچے کے میلاد اور ولادت کی خوشی میں میری طرف سے تبرک کا انتظام کیا گیا۔ یہ 4 ہستیاں ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام، ان سے پہلے یعقوب علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں ابھی جسماً ظاہراً فزیکل تشریف نہیں لائی تھی، لیکن ان کے آنے کی خبر اللہ پاک نے پہلے دی۔ اور 5ویں نمبر پر میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام۔ تو یہ 5 ہستیاں ہیں جن کی خبر اللہ پاک نے پہلے دی۔
آج یہ جو ہم محفل کر رہے ہیں نا آپ کے اس علاقے میں جیلم میں، یہ اسحاق علیہ السلام کا میلاد نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نہیں، نہ یعقوب علیہ السلام کا، نہ یحییٰ علیہ السلام کا، یہ میلاد تو حسین کے بابا محمد مصطفیٰ کا، یہ ان کا میلاد ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ہستیاں کچھ ایسی ہوئی ہیں جن کے آنے کی خبر اللہ پاک نے پہلے، اور حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر بھی پہلے دی۔ تو یہ دیکھا نا، عقل یار ہے 100 بیس بدل دی ہے، وہ عقل یہی کہہ دے کیونکہ فرق تھا کوئی نہ ہوگا پھر پیچھے، پہلے بھی انبیاء ہیں جن کے آنے کی خبر اللہ نے پہلے دی، حضور کی بھی دی، تو یہ تو برابر برابر ہے کام ساتھ، تو فرق تو کوئی نہ ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں، کیا میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، فرق بہت زیادہ۔ اسی آیت کے اندر جو میں نے مطلوب آیت ہے، اللہ پاک نے فرق بیان کیا۔ پہلا فرق یہ ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر میں اور سابقہ آمد نبیوں کی آمد کی خبر میں پہلا فرق یہ ہے کہ سابقہ جتنے نبی آئے، جس ہستی کی اللہ نے خبر دی، اس کے آنے کی خبر اللہ پاک نے بطور بیٹا دی۔ یعنی حضرت سارہ وہ پریشان رہتی تھی میرا بیٹا نہیں، تو اللہ نے ان کو خبر دی کہ تمہیں اسحاق میں بیٹا دے رہا ہوں، یعقوب یعنی تمہیں بیٹا دے رہا ہوں۔ حضرت زکریا کو خبر دی تمہیں بیٹا دیا جا رہا ہے یحییٰ۔ عیسیٰ مریم کو خبر دی کہ تمہیں عیسیٰ بیٹا دیا جا رہا ہے۔ سابقہ جن نبیوں کے لیے اللہ نے خبر دی تو بطور بیٹا بطور اولاد دی، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی تو حضور کی آمد کی خبر اللہ نے بطور اولاد نہیں، بطور بیٹا نہیں، مصطفیٰ کی آمد کی خبر بطور رسول عطا کی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ گزارش ہے کہ پیسے تو ویسے سب کو چاہیے، کون بندہ ہے جس کو پیسے نہیں چاہیے؟ تو آج کل ویسے بھی مکان شروع کیا ہوا ہے، ایسے کو چاہیے، لیکن یہ جب آپ دوران گفتگو پھینکیں گے ذوق خراب ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلتے 190 کی سپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہو اور درمیان میں جمپ شمپ آ جائے تو خطرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو رہنے دیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، کیا میں کہہ رہا تھا؟ اب دیکھیں بول بھی یہ بات مجھے پتا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی جب خبر دی تو یوں فرمایا وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ، آقا کی آمد کی خبر بطور بیٹا نہیں دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ آمینہ آپ کو بیٹا دیا جا، اے عبداللہ آپ کو بیٹا دیا جا۔ حضور کی آمد کی خبر بطور رسول نہیں، حضور کی آمد کی خبر اللہ پاک نے ان کی شانوں کے ساتھ، یعنی بطور بیٹا نہیں، ان کی شانوں کے ساتھ بطور رسول عطا کی۔ آقا کی سب سے بڑی شان یہی ہے۔ اب یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں یہی پڑھتے ہیں لا الہ آگے رسول۔ ایک کلمہ پڑھے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ دھولے میاں سے بھی سنتے ہیں تو یہی سنتے ہیں، تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ کس صفت کا کرتا ہے؟ رسول اللہ۔ مکہ والوں نے حضور کو جب ماننے سے انکار کیا تو اللہ پاک نے وحی نازل کی، یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے میٹھے میٹھے محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کی شان رسالت کو نہیں مانتے، میں پیدا کرنے والا کہہ رہا ہوں، انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو رسول اللہ کے بھیجا۔ یہ سب سے بڑی شان ہے آقا کی۔ تو جب آقا کا میلاد ہوا تو آقا کے میلاد کی خبر بطور بیٹا نہیں، مصطفیٰ کی آمد کی خبر بطور رسول عطا کی۔ یہ پہلا فرق ہے سابقہ انبیاء کی خوشخبری میں اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر میں۔ اور پھر دوسرا فرق یہ ہے
کہ سابقہ انبیاء کی خبر تو پورے شہر کو نہیں دی کہ اے شہر والو اسحاق آ رہا ہے، اے شہر والو تمہارے پاس عیسیٰ آ رہے ہیں، اے گاؤں والو، پنڈ والو، اے شہر والو تمہارے پاس یحییٰ آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ زکریا علیہ السلام کی آنڈ گوانڈ بھی کسی کو خبر نہیں دی۔ سارہ علیہ السلام کو خبر دی یا حضرت ابراہیم، حضرت مریم کو خبر دی یا زکریا کو؟ گویا سابقہ ہستیوں کی آنے کی خبر صرف ان کی ماں کو یا باپ کو دی، لیکن جب حضور اسلام کی آمد آپ کی خبر دی تو اللہ نے مصطفیٰ کی آمد کی خبر پوری نسل انسانیت کو دے دی۔ فرما دیا غم زدو، اے وہ مارے لوگوں جن کو کچھ سینے سے نہیں لگاتا، اے مسکینوں، اے غریبوں، اے بیواؤں، اے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں، تمہیں مبارک ہو جب میرا محبوب محمد دنیا میں قدم رکھیں گے۔ ان کے قدم رکھنے کی برکت سے غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر جائیں گی۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر اللہ نے کل نسل انسانیت کو دے دی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سابقہ انبیاء کی آمد کی خبر میں اور حضور کی آمد کی خبر میں یہ فرق ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ تو تیسرا سنیں، تیسرا فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا وَمُبَشِّرٌ کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں بے رسول، ایک بہت شان والے رسول یاتی جو تشریف لائیں گے میری بات میرے بات۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں یہ بات، رات دن خطاب تھا کھاریاں، وہ بار کونسل کے لوگ بے شمار کو کھلا بیٹھے، لفظ کوثر میں میں نے کیا، انہوں نے باقاعدہ سوال کیا، اور ہمارے ایک علامہ صاحب تھے کھاریاں کے، انہوں نے مجھے بعد میں کہا آپ نے ہماری عزت رکھ لی، یعنی انہوں نے سوال کیے، میں نے جو کچھ آتا تھا میں نے بتا دیا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی سنتے ہیں تو کوئی کہہ دے کہ یہ جو آپ نے لفظ رسول کے ساتھ ترجمہ کیا ہے شانوں والا رسول، یہ کہاں سے معنی نکالا ہے شان؟ یعنی مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، رسول کا معنی ہے رسول پیغمبر، اور یاتی کا معنی ہے تشریف لانا۔ یہ شان کا معنی کہاں سے نکالا؟ تو کبھی اس لفظ کو اس طرح پڑھیں جس طرح قرآن حضرات پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ ہے رسول، بولے ذرا رسول، بولے کیا محسوس کیا ہے آپ نے؟ لام کے نیچے کیا ہے؟ دو زیریں، دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں، ان کو عربی میں کہتے ہیں تنوین۔ تو تنوین کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ عربی کے اندر جب تنوین آئی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے التنوین للتعظیم، تنوین لائی جاتی ہے شان بیان کرنے کے لیے۔ یعنی کئی باتیں ایسی جن کو قرآن کوڈ میں کرتا ہے، جیسے آپ بچے دیکھتے ہیں جبرا پڑھتے ہوئے ایکس کی طاقت 2، وائی کی طاقت، وہ جو 2 ہے اصل میں وہ کوڈ ہے، اور پھر اس کو ڈی کوڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے رسول لے، اس کے نیچے 2 زیریں ہیں، یہ کوڈ ہے۔ یہی بات دیسی انداز میں رومی کشمیر نے لکھی، عارف کھڑی ہے، یہی بات عام سادہ انداز میں۔ تو انہیں کہا تھا میں نے جس کے آگے بات کرنی ہے وہ سادہ لوگ ہیں، انہیں ڈی کوڈ کرتے ہوئے یوں بات کی کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی بچان آما لوکا خبر نہ پائی خاصا رمضان پائی۔ یہ رسول نے اس کے نیچے 2 زیریں، یہ زیریں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پہلے حضور کی شانیں یہ میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کا چہرہ ہوگا وَالضُّحَا کا، ان کے ہاتھ ہوں گے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کے، یعنی اللہ فرمائے گا محبوب آپ کے دست مبارک کوئی کام کرے تکنے میں آپ کے ہیں، حقیقت میں میرے ہیں، آپ بات کریں زبان آپ کی ہے، بول میرے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان کی زبان یہ، وَمَا ذات کی آنکھیں،
ان کے رخسار ایسے، ان کے دندان ایسے، ان کے لب ایسے، چلیں گے ایسے، بات ایسے کریں گے، گردن مبارک ایسی ہوگی، رخسار مبارک ایسے ہوں گے، گویا سابقہ قومیں جو حضور کی امتیں نہیں تھی مگر اپنے نبیوں سے حضور کا حلیہ مبارک سن سن کے ان کے ذہن کی تختی پر آقا کی فوٹو، آقا کی تصویر یوں نقش ہو چکی تھی کہ اگر اچانک آقا ان کے سامنے آ جاتے تو بے ساختہ کہہ سکتے تھے یہی نبی محمد مصطفیٰ۔ یہ بات جذباتی نہیں ہے، ہمارے تو جذبات بھی قرآن کے تابع رہتے ہیں۔ اگر یہی بات اب قرآن سے پوچھے، سابقہ امتیں یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب حضور کی شان بیان کرتا تو حضور کا حلیہ مبارک اور قوم حلیہ مبارک سن کے یاد کر لیتی اور بغیر تکے وہ حضور کو اتنا پہچانتے تھے۔ سورہ اعراف میں فرمایا جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، جیسے والدین اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ سابقہ امتوں کا حال ہے۔ تو آج میں امتحان نہیں لوں گا، نہ ہی ہماری ایسی تربیت ہوتی ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا کسی کو اٹھا کے پوچھ رہے تھا حضور کا حلیہ تو سناؤ، ہم نہیں سنا سکے۔ جو امت ہی حضور کی اور سابقہ امت حضور کی نہیں تھی مگر حضور کا حلیہ مبارک یاد تھا۔ ہمارے یہاں رواج ہی کوئی، کلچر ہی کوئی، ہم نے کبھی بچوں کو یہ ماحول ہی نہیں دیا۔ عالم عرب میں آج بھی ایسا ہے، آج بھی جب میلاد کا کچھ چاند چڑھتا ہے، عالم عرب کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کی گورنمنٹ کی بات نہیں کی جاتی، گورنمنٹ ان کی عوام کی بات کی جاتی ہے۔ عالم عرب میں آج بھی ایسا ہے، جب میلاد کا چاند طلوع ہوتا ہے تو گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو حضور کا حلیہ مبارک یاد کرتی ہیں۔ زندگی وہی ہے جو حضور کے عشق کے نشے میں گزرتا ہے۔ پرسوں محفل تھی، پرسوں تو کھاریاں، تو ہمارے تحریک کے لائف ممبر اور بسم اللہ موڑ کے وہ تحریک منہاج القرآن کے صدر بھی تھے الحاج اکبر علی چشتی، بہت بڑے سراخان تھے آقا کے۔ تو نعت انہوں نے 3 کلام پڑھے، 2 پڑھ چکے، تیسرا کلام انہوں نے پڑھا جو سامنے ہو مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، آگے کیا ہے، یہی تو کعبے کا ہے کعبہ دیکھتا کیا ہے۔ یہ پڑھا تو پھر بیٹھ کے نیچے کہتے مجھے پانی دے، پانی ابھی پکڑانا ہی تھا تو یوں پتا لگا جیسے صدیوں کے سوئے نعت پڑھتے ہی سو گئے، وہ تو زندگی وہی ہے جو حضور کے عشق میں گزرتی۔ کسی کو موت آ رہی ہے بلیئر کے پھٹے میں، کسی کو موت آ رہی ہے 1 ویلن کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی کیسے فوت ہوا جی 1 ویلن کر رہا تھا۔ اور ایک یہ بھی موت ہے جی کیسے فوت ہوئے جی حضور کی نعت پڑھ رہے تھے فوت ہوئے۔ ایک یہ بھی موت ہے، کام ایسا کر جائے کہ دنیا یاد کر۔ جوانوں زندگی وہ ہے جو حضور کے عشق کے نشے میں گزرے۔ میں جو بات بتانا یہ مقصود ہے، آؤ حضور کا حلیہ مبارک یاد کرو۔ حضور کی آنکھیں کیسے تھیں، آپ کے رخسار کیسے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب آقا کی شان بیان کی تو قوم آگے سے بولی، کون نے پوچھا یہ جن کی شانیں بیان کر رہے ہیں آپ یہ کب آئیں گے؟ اب یہ میں تیسرا فرق بیان کر رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من بعدی، یہ میرے بعد آئیں گے۔ کیا فرمایا؟ میرے بعد آئیں گے۔ ہر نبی یہی کہتا، جب حضور کی شانیں بیان کرتے تو ہر نبی سے جب قوم پوچھتی کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے تو ہر نبی آگے سے یہی کہتا من بعدی، میرے بعد، من بعدنا، میرے بعد۔ یہ سابقہ نبیوں کی بولی تھی، میرے بعد، من بعدی۔ لیکن جب میرے آقا آ گئے پھر ساری زندگی یہ جملہ حضور کی زبان پہ نہیں آیا۔ کون سا جملہ؟ بعدی، کہ میرے بعد بھی کسی نے آنا نہ آنا۔ یہ سابقہ کہتے تھے، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، ادریس، الیاس، آدم، یہ وہ کہتے تھے من بعدی، ان کی بولی تھی۔ لیکن جب آقا آ گئے
ساری زندگی آقا کی زبان پہ صرف یہ تھا لا نبی بعد. جب میں آ گیا تو میرے آنے کے بعد رب نے نبوت کے دروازے بند کر دیے. یہ سابقہ کسی نبی نے نہیں فرمایا، یہ صرف حضور اسلام نے فرمایا لا نبی بعدی. تو یہ تین فرق ہے. اور چوتھا فرق یہ، چوتھا فرق کہ آقا علیہ السلام نے یہ لفظ بول کے کہ لا نبی بعدی یہ بتا دیا کہ میں ہی وہ ہوں جس کی آنے کی خبریں سابقہ سب نبی دیتے ہیں. میں ہی وہ. یہ چار فرق ہیں سابقہ انبیاء کی آمد کی خوشخبریوں میں اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر. اب آگے بڑھتے ہیں تو اس طرح پھر حضور علیہ السلام کی میلاد کی اور آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر آپ قرآن سے پوچھنا چاہیں میلاد کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟ بسا اوقات موبائل آپ دیکھتے ہیں تو سامنے ایک سکرین آ جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے کو نہیں منایا میلاد. اس طرح کی باتیں آتی ہیں جی. تو یہ بغیر کسی شدت میں گئی ہوئی، بغیر کسی شدت میں وہ آنکھیں نہیں دکھانی چاہیے اس وقت. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل دیں. چاہیے کہ لڑنا جھگڑنا کسی مسئلے کا نہیں ہوتا اور نہ ہی لڑنا چاہیے. گلاب کو من گھڑت خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی. گلاب بتاتا میں یہاں. آپ قرآن سے پوچھیں مسائل جب عکس کرتے ہیں نا تو مسائل کے استنباط کا پہلا سورس صحابہ کرام نہیں ہوتے، پہلا سورس قرآن ہوتا ہے. قرآن سے نہ ملے تو پھر حدیث، حدیث سے نہ ملے تو پھر صحابہ کرام، ان سے نہ ملے تو پھر پوری امت کا اجماع دیکھتے ہیں کہ امت کا اجماع اور اتفاق کس شے پر ہے. تو قرآن سے پوچھیں پہلی بار حضور کے میلاد کی بات کس نے کی؟ وہ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 81 اس نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. کون انبیاء کو اللہ نے بٹھا کے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، رسالت، کتاب، حکمت، اپنے اپنے نمبر پہ دنیا میں بھیجوں گا تمہیں میں. لوگوں کو جا کے بتاؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو. اور یہ بتانے کے بعد پھر یہ جو لفظ میں نے پھر بولا یہ بھی قرآن کا، اور میں سننا پھر جاءکم رسول، پھر میرے آخری نبی محمد کا میلاد بیان. یہ جاءکم کا معنی ہے ان کا آنا بیان کرو، ان کا دنیا میں تشریف لانا بیان کرو. تو سب سے پہلی بات حضور کے آنے کی، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی، ولادت کی، میلاد کی، پیدائش کی بات خود رب کائنات نے کی. پھر جن کے سامنے بات کی ان میں سے ایک کو دنیا میں بھیج دیا، ان کا نام ہے آدم علیہ السلام. یہ انسان بھی پہلے اور نبی بھی پہلے. تو کہاں آئے پہلا انسان؟ کہاں آیا پہلا نبی؟ کس سرزمین پہ آیا؟ جنم آئے؟ جی بولو، دیکھ لیں، سوچ لیں. میں نے جب حدیث سنانی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہاں ادھر ہی آیا. اب آپ پہلے حدیث پاک سنیں. اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا نازل آدم بالہند، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر بھیجا. بر صغیر پاک و ہند، یہ ونڈ ویتر تو بعد میں ہوئی ہے نا 47 کے بعد. تو پہلے یہ سارا نیپال، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور سری لنکا، ان سارے علاقوں کو ملا کے ہند کہتے تھے. حضور کی زبان پاک سے جو نکلا ہے ہند، تو یہ سارا بر صغیر پاک و ہند ہے. اور جنم بھی بر صغیر پاک و ہند میں آتا ہے. اس لیے پہلا انسان، پہلا نبی اس سرزمین پہ آیا ہے جس کے ہم رہتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند. جب وہ آئے تو آگے حضور نے فرمایا واستوحشا، تو انہوں نے آ کے تنہائی محسوس کی، کیونکہ پہلے انسان تھے اور کوئی نہیں تھا، تو تنہائی محسوس کی. اب اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے آدم کی
آدم کی تنہائی دور کرو. تو جبریل امین